بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنڈے کی نیاز دلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ حالانکہ ضروری ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کنڈے کی نیاز دلانے کے لیے قرض لیتے ہیں اور وہ مقروض ہو جاتے ہیں، جبکہ کنڈے کی نیاز ایسا نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ نیاز نہیں کرائیں گے تو امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے خفا ہو جائیں گے اور آپ برباد ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حقیقت کو جان رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہے، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کیسے آپ کھا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرا رہے ہیں قرضہ لے کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دن جس دن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ قرضہ لے رہے ہیں اور آگے کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نہیں دے پائیں گے، تب پھر قرضہ نہ لیجئے، اور پھر اسی دن جس دن امام جعفر صادق کی نیاز ہے یعنی 22 رجب کو، جب آپ کے پاس دسترخوان نہ ہو، آپ کے پاس کنڈے نہ ہو، آپ کے پاس جو بھی بنتا ہے حلوہ پوری تو وہ نہ ہو، اور آپ لے کر بیٹھ جائیں اور امام جعفر صادق سے اسی دن دعا کریں کہ اے امام جعفر صادق علیہ السلام، آج ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن ہمارے دل میں یہ تمنا تھی کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرائیں گے، اور کچھ نہ ہو صرف پانی پر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرائیے اور یہ دعا کیجئے کہ اے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ہم نے اس نیاز کو بہت زیادہ عزیز جانا اور میں آج کے دن بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، نیاز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گھر کا دسترخوان وسیع کر دے، ہمارے گھر میں برکتیں کر دے، ہمیں مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالی نواز دے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیے اگلے سال جب نیاز امام جعفر صادق کا موقع آئے گا تو آپ کا دسترخوان باقاعدہ سجا ہوگا، اس میں جو جو نعمتیں آپ چاہتے ہیں اس میں رکھیں گے، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز نہ کرائیں، قرضہ لے کر نہ کرائیں، قرضہ لے کر نہ کرائیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے حالات کو جان رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ، اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جو ہو اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو قبول فرمائیں گے، اللہ آپ کی نیاز کو قبول فرمائے گا، اور یہ تمنا رکھ کر کرائیں کہ اگلے سال امام جعفر صادق سے اسی دسترخوان پر دعا کریں کہ اے امام جعفر صادق، ہماری اس فریاد کو سنیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا دسترخوان اگلی سال بھرا ہو، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے دسترخوان پر ہو، اور ہم نیاز کر رہے ہوں یا کر رہی ہوں، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تو یہ بہتر ہے۔ اور یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ قرضہ لے کر پھر دسترخوان امام جعفر صادق علیہ السلام سے جائیں، لیکن ایسا ہو اگر کہیں سے آپ کو پیسے ملنے ہو اور آپ کے پاس اس وقت نہیں ہو، یعنی 22 رجب 21 رجب کے تاریخوں میں آپ کے پاس پیسے نہ ہو، تو آپ کو کہیں ملنے کا اندیشہ ہو کہ مل جائیں گے، یہ پکا ہو کہ مل جائیں گے، پھر آپ یہ کیجئے کہ جس سے بھی چاہتے ہیں آپ پیسے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرائیں، اور جب مل جائیں تو اس کو پہنچا دیں، تو یہ بہتر ہے۔ اگر ایسا ہے کہیں ملنے کا راستہ بھی نہیں ہے اور آپ قرض لے رہے ہیں تو یہ بیکار ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جیسا ہے، کہ معلوم ہے کہ کہیں راستہ ہی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے پھر کسی سے قرضہ لینے کا۔ لیکن ہاں، جو بھی ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرائیں، گھر پر ذکر امام جعفر صادق اس وقت ضرور کریں، 22 رجب کو ضرور کریں، کیونکہ جو لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر کو، نیاز کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائیں، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کرنے کے نہ بھی پیسے ہوں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ضرور اپنے گھر پر کریں۔ بس یہی گزارش ہے تمام مومنین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔